السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگرچہ جمعہ مردوں پر فرض ہے، لیکن چونکہ آپ سب کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر جمعہ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے یہ چیپٹر آپ کے لیے بھی خاصی دلچسپی کا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے وہ چنا ہوا دن ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب کو برابر نہیں بنایا، خواہ وہ انسان ہو، خواہ درخت ہو، خواہ دن ہو یا مہینے ہو یا سال ہو، یا اسی طرح خود انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہو، ہر چیز میں درجے رکھیں، پیغمبروں میں درجات رکھیں، انسانوں میں رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ، بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یعنی جمعہ کے دن۔ وفیہ ادخل الجنۃ، اور اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلام میں ایک اہم دن ہے، اور اس سے کئی ایک تاریخی کام بھی وابستہ ہیں۔ خود انسانوں کی تخلیق کا آغاز اسی دن میں ہوا۔ عام مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ایک عبادت کا دن ہے، یعنی کس اعتبار سے اسے دوسرے دنوں پر فضیلت ہے؟ نمبر ایک، تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکلی، اور نمبر دو، عبادت کے اعتبار سے، اور اس میں خاص طور پر جمعہ کی نماز اہم ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی سب کام کاج چھوڑ دو۔ وذروا البیع، اور خاص طور پر کیا چھوڑ دو؟ تجارت چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو گویا جمعہ کا دن کامیابی حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ کی نماز مردوں پر واجب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَيَنْهَيَنَّ أَقْوَامٌ وَدْعَهُمْ الْجُمَعَاتُ، لَيَنْهَيَنَّ، البتہ ضرور باز آئیں گے، رکیں گے، اقوام لوگ، من وَدْعِهِمْ، اپنے چھوڑنے سے، وداع کہتے ہیں نا الوداع کرنا، الجمعات جمعہ کو، یعنی جمعہ کے نماز کو چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں۔ او لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو وہ کون سے جرائم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے؟ ان میں سے ایک جرم جمعہ کی نماز کا ترک کرنا ہے۔ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ ضرور غافل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کی نسبت بھی زیادہ اہم ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ عام نمازوں کی اہمیت نہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن ان نمازوں میں پھر جمعہ کی نماز خاص طور پر بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی تھی۔ تو جمعہ کا دن اگر ایک خاص دن ہے تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ آداب لکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ آداب جمعہ 15 ہیں، 15 ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے لیے جمعرات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دے، یعنی اس کو امپورٹنس دے عام دنوں کی نسبت، اور
پہلے سے ہی تیاری شروع کریں. اب یہ تیاری جو ہے ذہنی بھی ہونی چاہیے اور روحانی بھی ہونی چاہیے. ہم جب کسی کام کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو وہ تیاری صرف نہانے دھونے کی حد تک ہی رہ جاتی ہے یا صرف ظاہری چیزوں کی تیاری مقصود ہوتی ہے. یہاں بھی انہوں نے خصوصی طور پر کپڑے دھونے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کرنے کی بات کی ہے. یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا ہے اور اس کے لیے میں اب سے اہتمام شروع کروں تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے, کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نماز میں خلل انداز ہو. دوسرا, جمعہ کے دن غسل کرے جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے. صحیحین کیا چیز ہے؟ بخاری اور مسلم, 2 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے, یعنی نہانا دھونا چاہیے. اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے تاکہ نماز سے پہلے بالکل صاف ستھرا ہو, فریش ہو. اگرچہ جمعہ کا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جمعرات کے دن کے اختتام سے, یعنی جب سے جمعہ کی رات شروع ہوتی, کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں پہلے رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے. یعنی مغرب کے فوراً بعد سے سمجھو کہ آپ جمعہ کے دن میں داخل ہو گئے, اور اس وقت سے لے کے آپ جمعہ کی نماز تک کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ افضل کیا ہے کہ رائٹ بیفور جمعہ غسل کیا جائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت غسل کیا جا سکتا ہے, لیکن نیت میں وہ غسل جمعہ ہی ہو. تیسرا, بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائے, یعنی زینت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے. ناخن کاٹے, مسواک کرے, مسواک تو ہر نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام. اور تمام فضلات یعنی میل کچیل کو جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے طہارت کے باب میں, ان کو اپنے جسم سے دور کرے. خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے, یعنی اس دن کا لباس عام دنوں کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے. اس دن کو اہمیت دینی چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چوتھا, یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے. پیدل جانے کی بات اس لیے خاص طور پر کی ہے کہ ایک ایک قدم کا اجر لکھا جاتا ہے. خصوصاً اگر آپ عمرے پر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی اذان سے پہلے ہی لوگ صبح 11 بجے سے اپنی سیٹ لینے کے لیے مسجد میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی بلند اونچی عمارت سے نیچے جھانکے تو عجیب منظر ہوتا ہے کہ درمیان میں مسجد ہوتی ہے اور چاروں طرف سے لوگ بس چل چل کے آ رہے ہوتے ہیں, دور دراز سے پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ. پیدل چلنے کی انہوں نے خاص طور پر بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ جب بہت سے مسلمان اکٹھے پیدل چل کے ایک طرح سے مارچ کرتے ہوئے کسی جگہ پر جا رہے تھے تو اس سے ایک روب بھی قائم ہوتا ہے, اس سے ایک عجب منظر ہوتا ہے جو سب دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے. جیسے عید کی نماز میں کیوں کہا گیا کہ ایک جگہ پر لوگ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو. اور جمعہ کا لفظ بھی جمع ہونے سے, اس کا روٹ جیم میم عین ہے, یعنی جمعہ اسی وقت بنتا ہے جب آپ جمع ہوں, اکٹھے ہوں, اور وہ ظاہر ہے کہ جامع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. جامع مسجد کی طرف جانے والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خشوع سے چلے, یعنی اپنی چال کے اندر بھی ایک احساس پیدا کرے کہ وہ ایک خاص کام کے لیے جا رہا ہے, یعنی آہستہ آہستہ چلے, ہمبل ہو اس کی چال. ویسے بھی عباد الرحمن کی چال کیسے ہوتی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, لیکن خصوصاً جب وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. مثلا یہاں سے بھی آپ اس کمرے سے لے کر مسجد تک جب جاتے ہیں تو نماز کے وقت چال جو ہے اس کے اندر ایک وقار اور ایک خشوع ہونا چاہیے, اس میں ہنستے کھیلتے اور غفلت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا اثر پھر نماز پہ پڑتا ہے. جس موڈ اور جس طریقے سے آپ نماز میں داخل ہوں گے, مسجد میں داخل ہوں گے, اسی کا غلبہ ہوگا اور پھر نماز میں بھی وہی کیفیت ہوگی. لیکن اگر آپ اس خشوع کا اہتمام پہلے سے شروع کر دیں, اور خشوع اصل میں دل کا خشوع ہوتا ہے, دل کا جھکاؤ ہوتا ہے, دل کا احساس ہوتا ہے, تو اس حالت کے ساتھ اگر آپ قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرف بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ جمعے کے اندر ایک حقیقی روحانیت محسوس کریں گے. اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے, سکون کے ساتھ, دھکم پیل نہ کرے, کسی کو رش نہ کرے, کسی کو کاٹے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے, بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے کہ اگر اس کے آگے کوئی بچہ ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کر لے جو شارٹ کٹ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صف تک جا پہنچے, اور اگر وہ ممکن نہ ہو
تو پھر جس حال میں ہے وہیں پر صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جائے.